بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کیا آپ کو برے خواب آتے ہیں؟ کیا ایک ہی خواب بار بار ریپیٹ ہوتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے خواب دکھے اور آپ کی زندگی میں اسٹریس آپ کی زندگی سے دور ہو؟ آئیے آج کے اس درس میں ہم خواب کے چند اہم احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان خواب دیکھتا ہے، جہاں ہم بہت اچھے خواب ہمیں آتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سارے پریشان کرنے والے خواب بھی ہم اس زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو خوابوں سے متعلق مناسب شرعی رہنمائی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو انہیں خواب کی صحیح تعبیر نہیں بیان کرتے۔ تو آئیے آج کے اس درس میں خواب کے چند احکام کو ہم جاننے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنا یہ ہمارے ہیلتھ کی اور ہمارے اچھی صحت کی علامت ہے۔ لہٰذا بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ خواب کے چند احکام ہمارے پاس رہیں، اور کم سے کم ہم اگر برے خواب فیس کر رہے ہو تو خود ہم اس سے فائٹ کریں۔ آج کے اس درس میں انہی مسائل کی جانب روشنی ڈالی جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بہت سارے دینی معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، خواب کے معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر کئی خواب ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، کئی انبیاء کرام کے خواب قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب انسان کی زندگی میں تین طرح کے ہوتے ہیں۔ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے، اور عموماً یہ نیک لوگوں کو آتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے روزمرہ کے جو خیالات ہے، جو فزیکل پرسپیکٹیوز ہے ہمارے، اس کی بنیاد پر انسان کو خواب آتے ہیں۔ روزانہ جو ہم صبح اور شام کی دوڑ ہے، ہماری سوچ اور تفکیر ہے، یا حالت بیداری میں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، اس کا ریفلیکشن خواب کے اندر ہوتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے بہت زیادہ دور ہے، کافی نافرمانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس طرح کے جو ڈراؤنے خواب آپ کو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر خواب کی تین کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ تو خواب کی یہ جو تین کیٹیگریز ہیں، انہیں ہم دو حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں: اچھے خواب اور برے خواب۔ اچھے خواب آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور برے خواب کیا آئے تو ہمیں کون سی اسٹریٹجی اپنانا چاہیے، انشاءاللہ ان دو چیزوں پر آج کے اس درس میں خصوصی طور پہ بات ہوگی۔ دیکھیے، اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ عموماً نیک، صالح اور نماز روزہ کے جو پابند اور کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں جو لوگ نافذ کرتے ہیں، عمومی طور پر اچھے خواب اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا ضروری نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کو اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو جو خواب آتے ہوں اس میں کئی چیزوں کے احتمالات ہیں، اور کئی فیکٹرز اس میں گھر جاتے ہیں، جیسے آپ نے وضو کی حالت میں آپ سوئے تھے یا نہیں سوئے تھے، یا بغیر وضو کے آپ ناپاکی کی حالت میں تھے یا نہیں تھے۔ تو بہت ساری فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں۔ البتہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اچھے خواب نیک اور صالح لوگوں کو آتے ہیں،
اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نیک بندے کی ایمان میں، اس کے اسلام میں اور اللہ رب العالمین کے شکر میں وہ بڑھ جائے، اس چیز کا وہ سبب بنتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث پر غور کریں جو آپ نے اچھے خوابوں سے متعلق بیان کیے۔ پھر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کو سچے خواب بشارت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو سچا خواب انسان کی راست بازی کی دلیل ہوتی ہے، سچا خواب انسان کی راست گوئی کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن اس سچے خواب میں بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح کے اندر ان کیٹیگریز کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام کے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اسٹریٹ ان کی تعبیر ہوتی ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کسی ایشو یا ڈائریکٹ کسی واقعے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو انبیاء اکرام کے خواب تو سچ ہوتے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کے اولیاء اور نیک لوگوں کے خواب، تو ان میں بھی سچائی کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ولی کا ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جس سے کوئی خارق عادت چیز کا ظہور ہو جائے وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ولی وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو، اسے اللہ رب العالمین کا ولی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ولایت کی علامتیں اپنی امت کے اندر ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک انسان نماز اور روزے کے اندر کوتاہ ہے، ایک انسان پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کی واضح مخالفت کر رہا ہے، اور اس سے ایسے گناہوں کے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر ہم جنہیں گناہ سمجھتے ہیں، جیسے بہت سارے ولی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چرس اور گانجے کے قائل ہے، اور اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اسے سجاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قوالی اور گانوں کے قائل ہیں، جن میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں سے زیادہ شرک بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی بالکل واضح اشعار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے پابند ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کسی بستی میں ایک بزرگ کے تعلق سے ان سے بیان کیا گیا کہ فلاں آدمی ہے، وہ پانی پر، رات میں لوگوں نے انہیں دیکھا ہے کہ سمندر میں پانی پر چلتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، آپ نے فرمایا لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا امره على كتاب الله۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں تیر رہا ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے، تب بھی اس کی ولایت پر تصدیق نہ کرو جب تک کہ اس کا معاملہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر پیش نہ کرو۔ تو اولیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں سچے ہوتے ہیں۔ تو عموماً ایسے اولیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کے خواب کے اندر سچائی کا گمان ہوتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کے خواب کی جو عام لوگ، جو ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے خوابوں کے اندر سچا ہونا اور جھوٹا ہونا دونوں چیزوں کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے کیٹیگریز کریں کہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا؟
تو یہ چیز انسان کے اپنے اعمال کی طرف لوٹتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگیوں میں نیک کام کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، فجر کے نماز کی برابر پابندی کرتے ہیں، تو عموماً ان کے خواب درست ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو بلا خوف و خطر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خواب عموماً پریشان کن اور عجیب طرح کے ہوتے ہیں، اور عموماً وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو بے دین لوگ ہیں، جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یا بالکل کفار والی عادتیں ہیں، تو ان کی کیٹیگری تو بالکل الگ کیٹیگری ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کیٹیگریز کو تقسیم کیا ہے کہ خواب دیکھنے والوں کے اس طریقے سے درجات ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا خواب دیکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی اچھا خواب دیکھیں تو ہمیں 4 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے خواب کی توفیق عطا کی۔ نمبر 2، آپ کا سب سے قریب ترین شخص جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے آپ اس خواب کو بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس خواب پر آپ خوش ہو سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، بہتر ہے کہ یہ خواب اپنے کسی دوست اور خیر خواہی کو سنائے، عام لوگوں کو نہ سنائیں، اور خاص طور پر جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو نہ سنیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فإنها هي من الله فليحمد الله وليحدث بها، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ خواب اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جس سے وہ محبت کرائے اس سے خواب کو بیان کرے۔ تو یہ جو اچھا خواب ہے یہ ایسے ہی نہیں آئے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو چند سٹیپس اپنانے پڑیں گے۔ سچا اور بہترین خواب جہاں انسان کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت پر لانے کے لیے اسے ایک بشارت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہیں صحیح راستے پہ آنا ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ سچا خواب اسے آتا ہے جو اپنی زندگی میں سچ بولنے کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے سچا خواب دنیا میں سچ بولنے والے انسان کو آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خواب سچا ہو تو ضروری ہے کہ آپ راست گوئی کو اپنائیں، سچائی کو اپنائیں، اپنے اقوال اور افعال میں، اپنے ٹرانزیکشنز کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجدوں میں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت رکھیں۔ اور سچ بولنا انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، لہٰذا سچ بولنے کی عادت ڈالنا یہ نیند کی حالت میں اچھے خواب آنے کا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا سبب جو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ نیک خواب آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگیوں میں نیکیوں کا اہتمام کرے۔ تو جس قدر آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے، صدقات اور خیرات کی عادت ڈالیں گے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے گاؤں، اپنے شہر اور اپنے ملک کی خدمت میں آپ سچے ہو گئے، آپ نیک آدمی ہیں۔ تو نیکیوں کا اہتمام کرنا یہ خواب کے سچے ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبب علماء کرام نے ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سچا خواب آئے تو حلال کمائی کو آپ لازم پکڑیے۔ حلال کمائی کے جو جائز طریقے ہیں، رزق کے حصول کے جو لیگل طریقے ہیں، اس پر آپ کوشاں رہیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حلال کمائی مانگیں۔ تو حلال کمائی کا مانگنا یہ سچے خواب کا سبب بنتے ہیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دعا فرماتے تھے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامی، کہ اے اللہ مجھے حلال کی روزی دے کر مجھے حرام سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ تو حرام چیزوں سے محفوظ رہنا اور حلال روزی کی تلاش کرنا اچھے خواب کا سبب ہے، بلکہ دنیا میں بہت ساری اچھائیوں کا سبب ہے، انسان کے دعا کی قبولیت کا سبب ہے، جنت کے حصول کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب سچے ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود اس زندگی میں سچا بننا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے اندر حلال کمائی کی عادت ڈالنا ہے۔ یہ اچھے خوابوں کا سبب ہے۔ اچھا، برے خواب کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برے خواب آنے کا ریزن کیا ہے، اور اس کے بعد برا خواب آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک برے خواب کا تعلق ہے تو اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ کہ آپ گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو برے خواب آئیں گے۔ اور دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ فزیکل پریکٹس ہے، کہ آپ اس زندگی کے اندر صبح اور شام کی دوڑ میں جو خیالات آپ کے اس اسپائنل کارڈ کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ خیالات آپ کے نیند میں آپ کو پریشان کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگرچہ ہر خواب کی پیدائش اور رؤیت اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر برے خواب کا اصل سبب شیطان کی پیروی یا شیطان کا اپنی طرف سے انسان کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جانب ہمیں ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو برا خواب آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الرؤیا کے اندر ذکر فرمایا کہ برا خواب آنے کی صورت میں ہمیں 4 ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں بائیں طرف تھوکنا ہے۔ نمبر 2، شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ انسان کے توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسے پر یہ چیز لوٹتی ہے۔ نمبر 3، اگر ہم اس پہلو پر لیٹے ہیں تو فوراً ہمیں پہلو چینج کر کے اس پہلو پر ہو جانا ہے، اور اگر اس پہلو پر لیٹے ہیں تو پہلو چینج کر کے اس پہلو پر لیٹنا ہے۔ اور انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اپنے سیدھے پہلو پر آرام کرے، اس لیے کہ انسان کی ہیلتھ، اس کی صحت، اس کے باڈی سٹرکچر کے حساب سے بھی سیدھے طرف لیٹنا یہ اس کی باڈی کو راحت پہنچانے کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو جب بھی ہم برا خواب دیکھیں 3 دفعہ اس طرف تھوکنا ہے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اور اپنے پہلو کو چینج کرنا ہے۔ اور نمبر 4، اس خواب کو آپ کسی کے ساتھ بھی بیان نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی اس خواب کو بیان نہ کریں، الا یہ کہ آپ کے علاقے اور آپ کے ایریا میں کوئی ایسے بزرگ اور عالم ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مکمل پابند ہوں، اور اہل شرک اور اہل بدعت کی کسی چیز سے متاثر نہ ہو، تو بحیثیت تعبیر آپ ان سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، اس شرط پہ کہ وہ کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں۔ تو ان 4 سٹیپس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب تمہیں آئے تو 3 دفعہ اس طرف تھوکے، شیطان کی شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے، اور یہ خواب کسی سے بھی ذکر نہ کرے، اس لیے کہ برا خواب ذکر کرنا یا جو خواب آپ نے نہیں دیکھا ہے بلا وجہ اس کی جا کر کسی سے تعبیر پوچھنا، یہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جس طریقے سے کسی ڈیزیز سے خود لڑتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل کو آپ خود حل کرتے ہیں، ایسے ہی خواب کے مسائل کو آپ خود حل کریں۔
فوراً رقیہ شرعیہ کی طرف آپ رجوع کریں، صبح اور شام کے اذکار کو آپ لازم پکڑیے، آپ کے خواب کا علاج ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس جانب بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر رات کے وقت میں اس طریقے کا برا خواب آئے تو انسان فوراً نیند سے جاگ کر فوراً 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو یہ برے خواب آنے پر ہمیں سٹیپس اپنانا چاہیے۔ اچھا، برے خواب کے ریزن کیا ہے؟ برا خواب انسان کو کیوں آتا ہے؟ جیسا کہ میں نے اچھے خواب کے ریزن میں آپ کو بیان کیا کہ انسان جب سچا اور راست باز ہوتا ہے تو اسے اچھا خواب آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے، اور انسان جب اپنی زندگی کے اندر راست گوئی کو چھوڑ دے، اندر ٹرانزیکشن کے اندر لوگوں کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے، تو یہ برے خواب کا سبب ہے۔ جس طریقے سے اچھا خواب اس لیے آتا ہے کہ آپ نیک باز ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، برا خواب کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بزنس میں دھوکہ کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے تو اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں، آپ کی زبان صحیح نہیں ہے، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں ہے، تو یہ برے خواب کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ راست گو انسان کے خواب سچے اور بہترین ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب برے خواب کے آنے کا وہ حرام کمائی ہے۔ آپ حلال کی کمائی کو چھوڑ کر حرام کی جانب آپ کا رجحان ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حرام کی کمائی سے بھرتے ہو، تو یہ برے خواب کا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ پھنسے ہوئے ہیں تو یہ برے خواب کا سبب ہے۔ فوراً آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اپنانا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو برے خواب سے بچا سکتی ہیں۔ ایک آخری مسئلہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خواب کس سے بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنا یہ ہمارے اچھے ہیلتھ کی علامت بھی ہے، لیکن اگر وہ خواب اچھا ہو اور اس کے تعبیر کی ضرورت نہ ہو، بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہو، تو اس کو آپ کسی سے بیان نہ کریں۔ لیکن ایک ہی ڈریم ریپیٹڈ طور پر آپ کو پریشان کر رہا ہو، بار بار آپ خواب میں پریشانی کا سبب بن رہا ہو، تو دیکھیے اس طرح کے خواب میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے اوپر ضروری ہوتی ہے وہ ہے درست کیٹیگرائزیشن۔ اس خواب میں ایگزیکٹلی ایک جو رول ماڈل ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ رول ماڈل کیا ہے؟ اگر اس کو آپ نے ٹیکل کر لیا تو آسانی کے ساتھ آپ خواب کی تعبیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ خواب سے آپ خود لڑنا سیکھیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے ڈھونگی بابا اور ہر طرح کے لوگ جو آپ کے جذبات کے ساتھ اور آپ کے پیسوں کے ساتھ اور آپ کے کیریکٹر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لہذا آپ خود کوشش کیجئے کہ خواب میں اگر آپ کو پریشانی لاحق ہو تو خود اس کا علاج کیجئے۔ رقیہ شرعیہ کو لازم پکڑیے، رات کو سوتے وقت ہمیشہ وضو کر کے سونے کی عادت ڈالیے، اور پریشان کن خواب بار بار آپ کو ستا رہا ہو تو زیادہ سے زیادہ آپ سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت اپنے اندر ڈالیے۔ علماء کرام نے ان احکام اور مسائل کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا ماہر عالم جو ایکسپرٹ ہے خواب کی تعبیر میں، اور جس کے چند احکام میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیے، تو آپ اس سے، یا آپ کا کوئی قریبی دوست ہے جو اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، یا آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، تو صرف اور صرف
انہی لوگوں تک خواب کو بیان کرنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی کئی ساری تعبیرات سچ ہوتی ہیں، اور اگر یہ تعبیرات آپ کی زندگی میں پریشانی کا سبب بنے تو بہتر ہے کہ آپ اسے دبانے کی کوشش کریں اور اپنی حد تک محدود رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو آپ کے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، یا شیطان سے جو آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ علماء اکرام نے احکام کے اندر ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے خواب کی تعبیر کو بیان کرنا منع ہے، اور خاص طور پر ایسے 4 قسم کے لوگ ذکر کیے گئے ہیں جن سے آپ اپنے خواب کی تعبیر کبھی نہ بیان کریں۔ نمبر 1، وہ شخص جو دین کے مسائل سے نہ آشنا ہو، شرعی علوم سے جو لوگ دور ہیں ان سے آپ خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، خواہ وہ دنیا کے بہت بڑے عالم ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑے سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو، اور بہت بڑے اپنے فیلڈ کے ماہر عالم دین یا ڈاکٹر یا انجینئر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تعبیر کے ماہر نہیں ہے تو آپ ان سے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ جو بے دین ہیں، جو لوگ دین اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہ ہیں، نماز کے اندر کوتاہی ہے، بھلے ہی وہ ٹوپی لگاتے ہو، جبہ پہنتے ہو، سرما لگاتے ہو، نماز میں اگر ان کے پاس کوتاہی ہے تو ان سے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کوتاہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ان کے پاس کوتاہی ہے، تو ان سے آپ خواب کی تعبیر ہرگز نہ پوچھیں۔ نمبر 3، عورتوں سے آپ خواب کی تعبیر نہ پوچھیں۔ علماء کرام نے اس مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں لاجیکلی طور پر ناقصات العقل ہیں، اور اس بات پر ساری امتیں اتفاق رکھتی ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ساری امتیں فیس کر رہی ہیں کہ عورت مرد کے ایکول ہے، لیکن جب یہ ٹاپک اور ایشو آتا ہے تو یہ صرف جاب امپلائمنٹ اور اس دنیا کے اندر عورت کو مرد کے قائم مقام چند خاص کیٹیگریز میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ہماری فطرت، ہمارا نیچر اور ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اسلام نے یہی بات کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس مسئلے سے، لیکن حقیقت میں اسلام کے مسئلے کو چھوڑیے، اگر ہم اپنے نیچر، اپنی فطرت پر غور کریں تو ہمیں اس بات کے کئی دلائل ملتے ہیں کہ مرد اور عورت کی عقل کے اندر، اس کے باڈی سٹرکچر کے اندر، اور مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہے، اور اسی جانب ہمارے اسلام نے ہمیں رہنمائی بھی کی ہے۔ تو عورتوں سے خواب کی تعبیر آپ نہ پوچھیں، نمبر 3۔ اور نمبر 4، جسے آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کا دشمن ہے یا آپ سے حسد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی خواب کی تعبیر پوچھنے سے احتراز کریں۔ یہ خواب کے چند مسائل تھے، انشاءاللہ اس درس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو ضرور پروسیڈ کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری شریعت کا ہمیں پابند بنائے اور دین اسلام پر ہمیں قائم رکھے، اور اسلام جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے، اللہ رب العالمین اس نعمت کے قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔